حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم التربیت پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماسوا حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی ان سے ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور انصار بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ تم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور انصاری تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں ہیں تو کل مصر میں، کچھ عرصہ بعد اردن با فلسطین میں بھی حجاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، جو عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کے زمانے میں بہت لوگ زیادہ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گیری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور تلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ کی قوم رحم دل تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے پیغمبر اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین دین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقویٰ اور صفائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتہ دار بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے، وہ بت بنا کر بازاروں میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کو کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان،
میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آن پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے محبوبوں سے بھرے ہوئے ہو؟ باپ نے کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بیچ رہے ہو۔ نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم کو سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ نے خود بھی اپنی عقل و فہم سے کام لیا۔ آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جب کہ یہ سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا، کیا رب ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر غائب ہو گئے تو فرمایا، غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے راستے میں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے کر یا کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا، لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا۔ حضرت
تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان چھوٹے محبوبوں کو درگت بناتا ہوں۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا۔ بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ ماں سوائے بڑے بت کے۔ بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح و سالم رہنے دیا۔ اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے۔ ابراہیم کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے محبوبوں کو کس نے اس حال میں پہنچایا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ تم بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے۔ سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تضحیک کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے۔ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسے باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے محبوبوں کی تضحیک کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے محبوبوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم سے بات کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے محبوب ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امراء اور مصاحب سب ہی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا محبوب بناتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں، میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے ابراہیم کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔
بتوں کے بیچاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے، ہمارے محبوبوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش گدا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے اور وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرکوں، کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کیا کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامانِ سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی آپ کے رشتہ دار بھائی تھے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اس لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤبکت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا، وہ گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ایک نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی اور ہر مشکل وقت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلاوا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم سفر سے بہت تھک چکے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی، حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ بادشاہ آپ کے اخلاص سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال اور اسباب بھی ساتھ دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے، زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اس لیے فلسطین کو
انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بچہ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ بہت مایوس ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے ان کی انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچہ کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچہ کو علیحدہ رکھو۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہر طرف ہریالی، کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا۔ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے تھی دوڑی اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر جہاں زندہ رہوں، جہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم بجا لائے، آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچہ کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ جہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں اور نماز قائم کریں، میں تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں۔ پاس میں صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزہ پر گزارا کرتی رہی۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئی۔ سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی۔
خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈار بندھے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھی۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھی، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی۔ دیکھا کہ بچہ ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم جنی ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت حاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت حاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پانی پلایا۔ اس کے عوض حضرت حاجرہ کو کچھ کھانے کے لیے کھجوریں پیش کیں اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت حاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت حاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آپ آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ یوں یوں دن گزرتے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت حاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح آپ کے آنے جانے کا راستہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ حضرت حاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سائرہ بھی حضرت حاجرہ کی خبر لینے لگی۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔